السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے اور سب خیریت؟ اچھا حافظ صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پرانے وقتوں میں جب کہیں ناچ گانا ہوتا تھا تو اس کو مجرا کہا جاتا تھا، اور وہ ایک کوٹھے کے اوپر ہوتا تھا۔ اور آج کے اس جدید دور میں وہی چیز، وہی ناچ گانا جو ہے تھیٹروں میں ہو رہا ہے، سینما گھروں میں ہو رہا ہے، اس کو بھی مجرا کہا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ آج کل شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں یہ جو ناچ گانا ہو رہا ہے اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے تمام سننے والے بھائیوں اور میری تمام بہنوں، آپ سب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی شاہ جہان سوال کرتے ہیں مسلم بازار ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ پرانے وقتوں کے اندر کوٹھوں پر مجرا ہوا کرتا تھا، اور وہ کوٹھے شہروں میں موجود ایک مخصوص ایریے کی حد تک ہوتے۔ انہی کوٹھوں کے اوپر میوزک کا پروگرام، موسیقی اور عورتوں کا ناچ گانا ہوتا۔ انہیں ان کوٹھوں کو اور کوٹھے پر ناچنے والیوں کو اور ان کے ناچ گانے کو اور میوزک اور موسیقی کو مجرا کہا جاتا تھا۔ تو ابھی آج کے وقتوں میں وہی کام تھیٹر پر ہوتا ہے، اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مجرا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ فنکار اور فنکارائیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی، اور فن کا مظاہرہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کا کوٹھوں پر مجرا ہو یا کہ آج کا یا گزرے ہوئے گزشتہ دنوں کا یہ تھیٹر ہو، تھیٹر پر موجود ڈرامہ ہو یا ناچ گانا ہو یا کہ مجرا ہو، انہیں مجرے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ اور ان کوٹھوں کو اور کوٹھوں پر ہونے والے میوزک اور موسیقی اور عورتوں کے ناچ کو رنڈی خانہ بھی کہا جاتا تھا، کہ جہاں میوزک، موسیقی، عورتوں کا ناچ گانا اور شراب اور دیگر بہت ساری خرابیوں کا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج معاملہ اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ پچھلے گزرے ہوئے وقتوں کے اندر کوٹھوں پر مجرا ہوتا یا ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والی عورتیں جو ہیں وہ آنے والے لوگوں کا مختلف طریقوں پر دل خوش کیا کرتی تھیں۔ آج تھیٹر ہے اور تھیٹر پر وہی کام ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے اس وقت کے اندر گھروں کے اندر موسیقی اور میوزک اور ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، جس میں غیر محرم مرد و عورت، شریف زادے اور شریف زادیاں، شریف زادے اور شریف زادیاں، وہ غیر محرم مرد عورت یا عورتوں میں فقط عورتیں اور مردوں کے اندر فقط مرد، یا بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہیجڑوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے، ہیجڑوں کی بھی خدمات لی جاتی ہے۔ تو اسے ہم کیا نام دیں گے؟ یہ بھی مجرا ہے، یہ بھی اپنے گھروں کے اندر کوٹھے بنا لینا ہے، اور یہاں بھی وہی سارے برائی کے کام سر انجام جو ہے وہ پاتے ہیں، جو کسی وقت کے اندر لاہور کے حسن نامی بازار میں، یعنی بازار حسن کے اندر
انجام پایا کرتے تھے، یا وہ جو کچھ تھیٹر پر ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کا اپنے گھر کے اندر تھیٹر بنا لینا ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا کہ ایک میراثی بلایا جاتا اور ایک میراثن بلائی جاتی۔ میراثن فیمیل وہ عورتوں کے اندر جو ہے وہ ڈھول بجاتی، اور میراثی اور بانسری بجانے والے جو میل مرد ہوتے وہ مردوں کے اندر ڈھول اور بانسری بجایا کرتے تھے۔ اب معاملہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوا، اور میراثیوں کی جگہ پر یا میراثیوں کے متبادل ایک وقت میں ٹیپ ریکارڈر نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر دنیا کچھ اور اپڈیٹ ہوئی۔ اب وہی کام جو ہے وہ بڑے بڑے ساؤنڈز کے اوپر موبائل کے ذریعے کیا جاتا ہے، میوزک ہو، موسیقی ہو، اور عورتوں کا اور مردوں کا ناچ گانا کرنا ہو، یا اس محفل کے اندر غیر محرم مرد عورت ناچ گانا اور میوزک کی جو ہے وہ تھاپ پر تھر تھرا رہی ہوتی ہیں ہوا کی بیٹیاں، اور بے حیائی اور برائی کا ایک عجیب سا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ بلکہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آج جو مزید اپڈیٹنگ ہوئی، پہلے وقتوں میں یہ تھا کہ شادی بیاہ کے جو سارے معاملات تھے وہ گھروں اور محلوں کی حد تک ہوتے۔ اب یہ ہے کہ دنیا پہلے سے اپڈیٹ ہو گئی، سمجھو کہ اب جو ہے وہ مکوڑوں کو بھی پر لگ گئے، اور نتیجہ ہمارے سامنے شادی ہالز کی صورت میں ہے۔ بندہ شادی ہال میں کسی بھی دعوت کے اندر جاتا ہے، وہ دعوت ولیمے کی ہو یا جو بعض لوگ عقیقے کی دعوت کر لیتے ہیں یا منگنیوں کی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، شادی ہال میں بندہ آیا ہے کھانا کھانے، لیکن وہ شادی ہال کی بجائے وہ تھیٹر کا ماحول بن جاتا ہے۔ وہاں ساؤنڈ سسٹم پر کان پھاڑ دینے والی میوزک اور موسیقی، اور جن کے پاس حلال یا حرام کا پیسہ کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے تو صرف ساؤنڈ سسٹم پر میوزک اور موسیقی کا ہی پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ ہیجڑوں کی خدمات بھی لے لی جاتی ہیں۔ تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس متعلق؟ چاہے وہ جاہلیت کے معاشرے کا تھیٹر ہو یا مجرا خانہ ہو، جاہلیت کے زمانے کا بازار حسن ہو جہاں پر کوٹھوں پر میوزک اور موسیقی کے آلات ہوتے اور عورتیں گانا گاتی اور عورتیں جو ہے وہ ناچ کیا کرتی تھیں، یا وہ چاہے گزرے ہوئے وقتوں کے اندر ملک میں مختلف شہروں میں یا دنیا بھر کے اندر بازار حسن، ایسی گلیاں محلے کہ جہاں پر یہی ناچ گانا میوزک موسیقی شراب ڈول باجے گاجے ہوتے، یا آج کا ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر میراثی یا میراثن کا آنا، میوزک اور موسیقی کا ہونا، اور ناچ اور گانا، غیر محرم مرد و عورت کا اختلاط، یا شادی ہالز کے اندر موجود میوزک اور موسیقی اور ہیجڑوں کا پروگرام۔ بندہ آیا ہے یہاں سنت میں شامل ہونے کے لیے، اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ ولیمے کی سنت ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ ولیمہ کرے، اور نکاح اور شادی کے بعد ولیمہ کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ مدینہ طیبہ میں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور پوچھا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر، بھلے ایک بکری کا ہی کر دے۔ تو یہ ولیمہ سنت عمل ہے، اور اس سنت عمل میں مجرے کا پروگرام ایڈ کر دینا
اور یہ وہ مجرا ہے جو گزری ہوئی دنیا کے دنوں میں ہونے والے مجروں سے کہیں زیادہ بڑھ کر خبیث ہے۔ وہاں تو پیشہ ور عورتیں مجرا کرتی، گانا بجاتی اور ناچ گانا کرتی، یہاں بڑی بڑی شریف زادیاں ان کوٹھے والی عورتوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور پھر اس میں جی مزید یہ کہ ہیجڑوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بات میں مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ ان شادی ہالز کے اندر خواتین کے اندر بھی میل حضرات سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بے حیائی کا ایک عجیب سا معاملہ اور ماحول بن جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ جس نبی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت اور خاص الخاص رحمت کے ساتھ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے گانا گانے والیاں، ناچ کرنے والیاں، ہاں جی مجرا کرنے والیاں، وہ مجرا چاہے وہ جو کسی وقت میں لاہور کے بازار حسن میں کوٹھوں پر ہوتا تھا، وہ مجرا جو تھیٹروں میں ہوتا ہے، وہ مجرا جو آج ہماری گلے محلے میں موجود شادیوں میں ہوتا ہے، وہ مجرا جو شادی ہالز میں میوزک اور موسیقی اور ہیجڑوں کے بلائے جانے پر ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب الاشربہ کے اندر اور سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اس پر جو عذاب الہی کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جو سچی خبریں دینے والے تھے، انہوں نے جو اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے اور عذاب کی جو خبر بریک کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دل ہلا دینے والی ہے۔ تو میں پہلے تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھ کمزور اور ناچیز کو کہنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ اور سنانے کے ساتھ اپنی خاص خاص رحمت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی میں 2 حدیثیں پڑھ کر بتا رہا ہوں، ہاں جی اگر ہمارے سینے میں دل مردہ نہیں ہو چکا تو ہمیں اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سوچ و بچار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دینا اللہ رب رحمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج خوشی ہے تو کل موت ہے، ہاں جی تو اس لیے غم ہو یا خوشی ہو، ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب اور اپنے محبوب کی تعلیمات کے مطابق ڈھال جانے میں مدد بھی فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو عامر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، میری امت کے اندر بھی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم اور شراب اور باجوں کو، میوزک موسیقی کو حلال بنا لیں گے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا، ایک ہے گناہ کو نام دینا کہ جناب یہ تو فنکار ہے، یہ تو فنکارائیں ہیں، یہ جو ہے وہ یہ تو اداکار ہے، یہ تو اداکارائیں ہیں، یہ تو جناب ان کا کمال ہے اور ان کا فن ہے۔ تو فرمایا میری امت کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ہاں جی جیسے حلالے کے نام پر زنا کر لیا جاتا ہے، اور لوگ ریشم کو حلال کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر اللہ نے ریشم حرام کیا، اور فرمایا شراب کو حلال کر لیں گے، کوئی اور انعام دے دیں گے اس کو، اور فرمایا یہ باجوں گاجوں، میوزک اور موسیقی کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ جی آج کیا نام دیا جاتا ہے
کہ یہ جو میوزیکار ہیں، موسیقار ہیں، گانے بجانے والیاں ہیں، ناچنے والیاں ہیں، یہ نعوذ باللہ بدبخت بندہ کہتے ہیں یہ نا ہمارے ملک کے سفیر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سفیر اتنے بے حیا ہوں گے قوم کا کیا حال ہوگا؟ ہاں جی، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور چونکہ بات حقیقت پر مبنی ہے، ہاں جی، تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جب قوم کے سفیروں کا حال یہ ہے تو قوم کا حال کیا ہے؟ ڈی چوک پر 120-25 دن کا دھرنا، جس میں دنیا جہان کی ہر برائی کے ساتھ گانا بھی تھا، میوزک بھی تھا، ڈی جے بھی تھا، اور تھر تھراتی کپ کپاتی مجرا کرتی ہوئی سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں بھی تھیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمائے یہ جو لوگ ہوں گے نا جنہوں نے زنا کو، ریشم کو، شراب کو، باجوں گاجوں کو حلال کر لیا ہے، ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ایسا عذاب نازل کرے گا، فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر پہاڑ گرا دے گا، اور اللہ ان میں سے کئی لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ جرم ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے شراب کا نام تبدیل کر لیا، ہاں جی، انہوں نے ہاں جی زنا کو حلال کر لیا، انہوں نے جو ہے وہ ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس گانے والیاں گانا گائیں گی، پہلے ایک خاص ایریا اور ایک علاقہ ہوتا، جس نے بدماشی کرنی ہے ہاں جی تو وہ نا بازار حسن میں چلا جائے۔ آج گھر گھر کے اندر بدماشی ہے، کیا صوفی ہیں جی اور کیا داڑھی منڈا، کیا مولوی اور کیا مقتدی، میں کہتا ہوں کیا سنی اور کیا جو ہے وہ بدعتی، میں کہتا ہوں کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں، الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ، ہاں جی، کیا نمازی اور کیا بے نمازی، کیا حاجی قاضی اور کیا پاپی، الحاج ہے، شادی ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں گھر میں مجرا، شادی ہو رہی ہے وہ نا شادی حال کے اندر مجرا، میوزک موسیقی کا ایک عجیب طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، الحاج ہے اور شادی ہے تو یہی حال، ایک بھنگی بھکاری ہے یعنی کہ ایک عام دنیا دار بندہ ہے تو اس کے گھر شادی ہے، میوزک موسیقی ہے، یا شادی حال ہے تو میوزک موسیقی ہے، مرد عورت کا ناچ گانا، اور اگر ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک مولانا کہہ دے کہ یہ حرام ہے، جواب کیا آتا ہے؟ مولانا صاحب میوزک اور موسیقی شادی کا موقع ہے، ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہے، ہمارے ہاں کوئی مر تھوڑا گیا کہ ہم ماتم کا ماحول بنائے، یعنی ہزاروں، پہلے تو یہ ایسے مولانا ہی نہیں ملتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شادی حال میں ولیمہ کھلایا جا رہا ہے اور میوزک اور موسیقی کا عجیب طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، ہاں جی، اللہ اکبر، مولانا بھی، الحاج بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، یعنی ساری اہل حدیثیت صرف مسجد تک ہے، ساری کی ساری سنیت، دیوبندیت، بریلویت، نبی کے طریقے میں یہ تبلیغیت کو بھی ایڈ کر لینا، ہاں جی، نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی، غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی، یہ بھی وہاں اسی شادی حال میں ہے۔ تبلیغی کا گھر ہوگا، دیوبند کی طرف نسبت کرنے والے، بریلی کی طرف، ہاں جی، مکہ مدینہ کی طرف نسبتیں کرنے والے اہل حدیث، گھر میں شادی ہو رہی ہے، نہیں معلوم کہ یہ کسی شریف زادے کا گھر ہے یہاں کنجر خانہ ہے، نہیں معلوم ہوگا، الا من رحم ربی، وہ ہزاروں میں سے، ویسے ہزار بھی میں بہت کم بتا رہا ہوں، لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملے گا کہ وہاں شادی ہے اور میوزک موسیقی اور باجا اور گاجا اور ناچ گانا کوئی نہیں ہے، وہ کیا میں کہہ دوں اب، ہیں جی، ساری جو وہ دینداری تھی نا وہ بڑھ گئی،
وہ ختم شد. پیچھے کیا بچا؟ بھائی ہمارے گھر شادی ہو رہی ہے، مولانا صاحب آپ منع کرتے ہو کہ ہم میوزک موسیقی نہ کریں، تو یہاں شادی ہو رہی ہے، عرس ہو رہا ہے، یعنی شادی. یہاں کوئی مرگ تو نہیں ہے، کوئی مرگ تو نہیں گیا کہ ہم ماتم کا ماحول بنا لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا دے گا، کئیوں کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا. تو بھائی میرے نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی، نہ ایسے کام کرو، نہ ایسی جگہوں میں شامل ہو. اگر تمہارا پیٹ تمہیں کھانے پر زور دے تو اپنا جوتا اتار کر اپنے پیٹ کو مارو. کیا معلوم کہ یہاں بندوں کو بندروں میں تبدیل کر دیا جائے، یہاں خنزیر کی شکل دے دی جائے، یہاں پر اللہ پہاڑ گرا دے. اب آپ کہو ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں تو پہاڑ یہاں سٹی ایریا میں نہیں ہے، تو کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ اللہ زمین میں دنسا دے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس لیے یہ وہ اعمال ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے. اور اللہ کا غصہ ہی ہے کہ اللہ اس امت کے اندر بھی لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل کر دے گا اور ان پر پہاڑ بھی گرا دے گا. گناہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی خوشیوں کے اندر شیطان کی تعلیمات کو شامل کر لیا کہ گانا ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، شادی ہو اور اس میں میوزک نہ ہو. مولانا صاحب بھلے یہ بھی کوئی بات ہے، شادی ہو اور ہم نہ ہیجڑوں کو نہ بلائیں، ہے شادی اور ہم اس کے اندر خسروں کو نہ بلائیں. اب مولانا بیچارہ کیا کہہ رہے ہے کہ گناہ ہے، اور وہ مقتدی جواب دیتا ہے بھائی ہمارے گھر شادی ہے، ہم نہ، اور باقاعدہ لکھا جاتا ہے شادی کارڈ پر میوزک کا بھی پروگرام ہوگا، موسیقی کا بھی ہوگا. ہماری شادی میں نا مہک ملک تشریف لا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.